آج ہم موجود ہیں یہاں پہ ناصر آباد میں شکست کے مقام پر، جہاں پر سیلاب کی وجہ سے راستہ جو کہ گیج روڈ ہے وہ مکمل بند ہو چکا تھا، جس کو کھولا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ ہے وہ اشارہ کراکرم جس پر آئے روز لینڈ سلائیڈنگ اب معمول بن چکی ہے، اور ذرا سی بارش ہو تو کہیں نہ کہیں اشارہ کراکرم پر کسی نہ کسی حصے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے نہ صرف سیاح بلکہ مقامی لوگ اور جو مختلف قسم کے ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ سخت پریشان رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کسی میں کہہ سکتا ہوں کسی خاص علاقہ نہیں ہے، کوئی خاص محکمہ نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا یہاں پہ سین ہے۔ کچھ لوگ اس کے انجینئرنگ فالٹ کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، لیکن بلا شبہ یہ ایک عجوبہ تھا، اور یہاں پر ایسے سین تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے کے مناظر ہے جب جیجال جو چائنا پل ہے اس کے پاس لینڈ سلائیڈ ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب روڈ کھولی گئی تو کیسے یہ مناظر تھے، کتنی مشکل سے یہ بڑی گاڑیاں بھی یہاں سے گزر رہی تھی، اسی طرح چھوٹی گاڑیوں کے بھی مسئلے مسائل تھے۔ آج 19 مئی 2026 آج بھی ایک لینڈ سلائیڈ ہوئی، ہلکی ہوئی، جسے کچھ دیر کے لیے ٹریفک بلاک کی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ اس مڈ سلائیڈ کو کلیئر کیا گیا، اور کلیئر کرنے کے بعد پھر راستہ دوبارہ کھل گیا۔ یہ واقعہ ہے ناصر آباد، اور اس شخص کے نام اس قسم کا کوئی ہے، جگہ کا نام اشارہ کراکرم پر، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اس کے جو مین مقصد بتانے کے آج کی اس ویڈیو میں کہ اشارہ کراکرم جو سی ہے وہ بارش کے دنوں میں، پلیز بارشوں کے دنوں میں بالکل یہ موت کا جسے کہہ سکتے ہیں کنواں بن جاتی ہے، اور اشارہ کراکرم پر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے مقام پر کس جگہ پر کچھ ایسا واقعہ ہو جائے جس سے قیمتی انسانوں کو ضیاع بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مجبوری اس وقت یہ ہے کہ ہنزا اسکردو گلگت جانے والا بس اب ایک ہی زمینی راستہ ہے، جسے اشارہ کراکرم KKH کراکرم ہائی وے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور مختلف نام لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ ابھی جو گزشتہ جو واقعہ ہوا جیجال پل کے اوپر، اچانک سے پتھروں کا ایک سیلاب ٹائپ ہے، جس کی ویڈیو بھی ہم نے آگے بھی لگائی ہوئی ہے، تو اس طرح لوگوں کے اندر خوف و ہراس بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ سوشل میڈیا پر لوگ اسے مختلف اور علاقوں سے بھی جوڑتے ہیں۔ برائے مہربانی اس طرح کا نہ کیا کریں، جو جہاں کا واقعہ ہے وہیں پہ رہنے دیا جائے، کیونکہ اس طرح نہ صرف لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے بلکہ جو مختلف لوگ دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک عجیب سی رابطی پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کیا حالات ہوتے کیا نہیں ہوتے، وہ ساری چیزوں پہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جہاں پر جو کچھ ہو رہا وہ آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کے مسئلے مسائل کا سامنا نہ ہو، اور آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ یہ جو سچویشن ہے، یہ جو اس وقت جو میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی ہے ناصر آباد جیکس کے نام پر۔ میں پروناؤنس نہیں کر پاتا ہوں، ان کے نام بڑے عجیب سے ہوتے ہیں۔ جیکس کے نام کے وجہ سیلاب کی وجہ سے بند ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ کام جاری تھا، اور اس کو کھول بھی دیا گیا ہے۔ لیکن آنے والے دنوں کے لیے ایک میں الرٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ محکمہ موسمیات والوں نے جاری کی ہے، اور اس میں الرٹ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 18 سے 23 مئی تک بالائی علاقوں میں وقفے سے گرد آلود طوفان بارش کی پیشنگوئی ہے۔ اسی پیشنگوئی کے تحت آج بھی ناران کے اندر اور ناران کی اس پوری بیلٹ کے اندر بارش ہوئی، اور اچانک سے تھوڑی دیر کے لیے ہوئی مگر بہت تیز بارش ہوئی، اور اسی جو بارش کی پیشنگوئی ہے اس میں خصوصاً چترال، تیر، سوات، شانگلہ،
بٹگرام، منسیرا، کوستان اور ایبٹ آباد سمیت دیگر بالائی اضلاع میں گرد آلود تو آندھی طوفان گرج چمک اور بارش متوقع ہے۔ سیاح اور مسافروں سے التماس کی جاتی ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور کسی بھی قسم کی آگامی حالت میں خیبر پختونخوا ٹورزم کی ہیلپ لائن 1422 پر رابطہ کریں۔ یہ تمام جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں موسم کی صورتحال اس قسم کی ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے اگر تو بہت ہی ضروری ہے تو جائیں، وگرنہ نہ جائیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم پوچھیں گے لوگ جو دس کردو یا گلگت جانے والے ہیں تو وہ پھر کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ طریقہ کار اس طرح اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ پھر آپ کو موسم کی صورتحال کا علم ہو، اور جن دنوں میں خصوصی بارش ہو رہی ہے اس دن ان دنوں میں اجتناب کریں۔ یہ کل گزشتہ روز کے مناظر ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنجال وہ جگہ والی جگہ پہ روڈ کھلنے کے بعد وہاں پر دو طرفہ ٹریفک کے لیے صفائی کی جا رہی تھی، تو تبھی رش کے لیے انتہائی لمبی لائنیں لگی ہوئی، اور ان لائنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ گھنٹوں نہیں بلکہ کئی گھنٹوں جو ہے وہ یہاں پر جو سٹک رہے اور ان کے لیے مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ہمارے اپنے ایک سبسکرائبر ہے، وہ اسی طرح راستے میں گئے فیملی کے ساتھ، وہ رات کو بشام میں رکے، انہوں نے پوچھا، میں نے کہا یار روڈ تو کھل گئی ہے، لوگ جا بھی رہے ہیں، لیکن کیا حالات ہے میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا۔ پھر وہ گئے آگے اور انہوں نے جب حالات و واقعات دیکھے، یہ پچھلی جو لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اس کا واقعہ ہے، اور تب وہ بیچارے کئی گھنٹوں میں پھنسے رہنے کے بعد پھر انہوں نے واپسی کا رخ اختیار کر لیا۔ آج کی جو لینڈ سلائڈ ہے یہ تھوڑی تھی، اور اس کے بعد روڈ بھی کلی دور آپ کو گاڑیاں کھڑی بھی نظر آ رہی ہوں کہ کافی زیادہ دیر ٹریفک بلاک رہی اور لمبی لائنیں بھی لگی۔ ایک جب لائنیں لمبی لگ جائیں اس کے بعد ٹریفک کھلنا بھی انسان ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر جو سین ہم دکھا رہے ہیں یہ آج 19 مئی کے ہیں، اس وقت جو آپ سین دیکھ رہے ہیں، اور اس میں دور گاڑیاں کھڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ نصر آباد کے پاس حمزہ جانے والی گاڑیوں کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اب ایک چیز اور بھی ہے کہ وہاں پر حمزہ میں اسپیشلسٹ کر دوں میں نہیں، حمزہ میں ایک اور فیسٹیول بھی کوئی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پرنس کریم آغا خان یا پتہ نہیں کون ہے جو بھی ہے، ان کی کوئی تقریبات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ علاقوں میں حمزہ ویلی کے جو نہ صرف مقامی بلکہ صرف مقامی لوگوں کو اجازت ہوگی، غیر مقامی تمام لوگوں کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہتر تو یہ ہے کہ 18 سے 23 تک آپ کو موسم کی اپڈیٹ بھی مل گئی ہے کہ بارشوں کا دور ہے، ہو سکتا ہے کہیں کسی جگہ سے روڈ بلاک ہو، مسئلے مسائل ہو، تو آپ جانے سے اوائڈ کریں۔ اسی طرح وہاں پر جو کچھ وہاں پر فنکشن ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے اکثر جگہ پہ علاقے بند کر دیے جائیں گے، تو اس وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی ان دنوں میں حمزہ اسکردو کا نہیں، اس میں اسپیشلی حمزہ کا کہہ رہا ہوں، حمزہ کا ٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ فی الحال ان علاقوں کا رخ نہ کریں۔ اسی طرح اسکردو کے حوالے سے بھی جگروڈ اسکردو روڈ ادھر بھی لینڈ سلائڈ ہوتی رہتی ہے، تو بارش میں برکاف یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ویدر اپڈیٹ دیکھنی ہے، اور جہاں پر آپ کو 5 سے 6 دن جو ہے موسم صاف نظر آئے تو تب آپ نے نکلنا ہے۔ باقی یہاں موسم کی صورتحال بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کئی دفعہ بارش نہیں بھی دکھائی دیتی ہے تو اچانک سے بارش ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پہلے جو انیشل سٹیج کی احتیاط ہے وہ آپ ضرور کریں۔ موسم ٹھیک ہو تو پھر نکلیں، 1422 ہیلپ لائن ہے ان کی، اس پہ ضرور کال کریں اور وہاں سے انفارمیشن لے کے پھر اپنا سفر آگے کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے۔